بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي فعال أو مفعال أو فعول في كسرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل في فعيل وفي فعيل قل ذا وفعل وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل۔ کل سے اسم فاعل کے عمل کرنے کے بارے میں گفتگو شروع کر دی ہے۔ تو اسم فاعل عمل کرنے کی دو شرائط ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ معنی حال اور استقبال میں استعمال ہونا چاہیے، اگر معنی ماضی میں ہو تو عمل نہیں کرے گا۔ دوسری شرط 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو آج بھی اسی سلسلے کی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہے کہ کبھی کبھار اسم فاعل نعت محذوف کے لیے منعوت محذوف کے لیے نعت واقع ہوتا ہے، چونکہ ان 6 چیزوں میں سے ایک موصوف ہے نا، منعوت پر اعتماد ہونا چاہیے۔ تو وہ منعوت کبھی لفظاً ذکر ہوتا ہے، کبھی محذوف ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں اسم فاعل عمل کرے گا۔ منعوت کا ہو یا موصوف کا ہو ایک ہی بات ہے، نعت یا صفت۔ اس سے پہلے والے کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف یا منعوت۔ منعوت یعنی جس کی نعت کی گئی ہو، موصوف یعنی وہ چیز جس کی صفت لائی گئی ہو۔ تو اسم فاعل نعت واقع ہوگا یا صفت واقع ہوگا موصوف کے لیے، تو موصوف یا ذکر ہوگا یا حذف ہوگا۔ تو ذکر ہونے والی مثال کل دیا ہے، اور آج منعوت محذوف کی بات کر رہا ہے کہ اسم فاعل اگر نعت واقع ہو منعوت محذوف کے لیے تو وہی عمل کرے گا جو اس کا حق ہے، یعنی اسم فاعل اپنا عمل کرے گا۔ بس یہاں تک وہ 6 چیزیں جس پر اعتماد کرنی چاہے وہ ختم۔ اس کے بعد کل ہم نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر اسم فاعل علی موصول کے لیے صلہ واقع ہو تو اس کے بارے میں کہا تھا فسیاتی، اس کا حکم آئے گا، وعدہ کیا تھا شارح نے۔ اب آج یہ اس کے بارے میں بات ہے کہ اگر اسم فاعل علی موصول کا صلہ ہو تو اس کے عمل کرنے کے بارے میں 3 قول ہے۔ مشہور کا قول یہ ہے کہ یہ مطلقاً عمل کرے گا۔ مطلقاً سے مراد تینوں زمانے میں، معنی ماضی میں ہو یا معنی حال میں ہو، استقبال ہو، اگر اسم فاعل علی موصول کے لیے صلہ ہو تو مطلقاً عمل کرے گا۔ مطلقاً کا معنی سمجھ میں آیا؟ تینوں زمانے کے لیے برابر ہے، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ ایک قول ہے، یہ مشہور کا قول ہے۔ اما اس کے مقابل میں دوسرا قول یہ آیا ہے جو شارح نیچے بتائے گا کہ ایک قول یہ ہے کہ اگر اسم فاعل ال کے لیے صلہ ہو تو مطلقاً عمل نہیں کرے گا۔ یہ پہلے قول کے برعکس بتایا ہے، یعنی کسی بھی زمانے میں عمل نہیں کرے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر اسم فاعل علی موصول کا صلہ ہو تو صرف زمان حال میں عمل نہیں کرے گا، باقی ماضی اور استقبال میں عمل کرے گا۔ یہ تیسرا قول ہے، تفصیل دیا۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو ذکر نہیں کیا، 3 اقوال یہاں پہ بیان کر دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں سے ایک اور مطلب بتا رہے کہ اسم فاعل فعل کے انجام دینے والے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تو پہلے بتایا اسم فاعل کی تعریف میں، لیدل علی فاعلہ۔ اسم فاعل کیوں بناتا ہے؟ تاکہ فعل کے انجام دینے والے پر دلالت کرے، اور اسم فاعل میں کمی اور زیادتی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ مثلا ضاربن کا معنی کیا ہے؟ مارنے والا، زیادہ مارنے والا، کم مارنے والا، ایسی باتیں تو نہیں ہے نا۔ تو عرب میں کثرت کے لیے کیا بنایا ہے؟ صیغہ مبالغہ بنایا ہے۔ صیغہ مبالغہ بھی اسم فاعل کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، لیکن یہ کثرت پر دلالت کرنے والا ہے۔ صیغہ مبالغہ علم صرف میں آپ نے پڑھا ہوگا، صرف میر میں صیغہ مبالغہ کے کچھ اوزان ذکر ہوا ہے۔ تو صیغہ مبالغہ اسم فاعل کی طرح عمل کرے گا، اور شرائط میں بھی اسم فاعل کی طرح ہے، فقط اس میں معنی میں فرق ہے۔ معنی میں کیا ہے؟ کثرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اگلے مطلب میں یہ بتایا۔ اور تیسرا مطلب آج یہ بتا رہا ہے کہ اسم فاعل
مفرد کے عمل کے بارے میں ہم نے سب کچھ بتا دیا، چونکہ اس فاعل کے ٹوٹل 6-7 صیغے ہوتے ہیں نا، مفرد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، 3 صیغے، مؤنث کے بھی 3 صیغے ہیں، پھر آگے جمع تکسیر کے بھی اوزان نکلتے ہیں۔ تو حد اقل اسم فاعل کے کتنے صیغے ہیں؟ 6 صیغے ہیں، مثلا ضاربن، ضاربان، ضاربون، ضاربتن، ضاربتان، ضارباتن، 6 صیغے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مفرد کے علاوہ باقی صیغے بھی مفرد کی طرح عمل کرے گا۔ مفرد میں جو شرائط بتایا ہے، مفرد کے جو احکام ہے، وہ مفرد کے علاوہ تثنیہ میں بھی جاری ہے، جمع میں بھی جاری ہے، مفرد مؤنث میں بھی جاری ہے، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث سب میں جاری ہے۔ تو جس طرح ضاربن عمل کرے گا، ضاربان بھی عمل کرے گا، ضاربون بھی عمل کرے گا۔ تو آخری بات آج یہ بتا رہا ہے کہ مصنف کی عبارت کا خلاصہ مکمل ہو گیا، آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ آج عبارت زیادہ ہے، مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے، اس سبق کو آدھا کریں گے، کل اس کو ختم کرنا ہے۔ وقت یکون، عبارت دیکھ لو، مصنف کی عبارت ہے، وقت یکون نعت محذوف عرف، کبھی اسم فاعل منعوت محذوف کے لیے نعت ہوتا ہے۔ یہاں پہ عبارت تقدیری ہے، یہ شعر بنانے کے لیے مختصر کیا ہے نا، وقت یکون کے اندر ضمیر ہوا ہے، وہ اسم فاعل کی طرف اٹھاؤ، تو عبارت اس طرح اگر پوری عبارت نکالو تو یوں بن جائے گا، وقت یکون اسم الفاعل نعتا لمنعوت محذوف، اس طرح مطلب ہے۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ دیکھو، وقت یکون، کبھی اسم فاعل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نعتا محذوف، یعنی نعتا لمنعوت محذوف، موصوف محذوف کے لیے نعت ہوتا ہے، یعنی اس کا جو منعوت ہے وہ محذوف ہے۔ اما شرط یہ ہے کہ عرفا، یعنی وہ معلوم ہونا چاہیے، جو محذوف منعوت ہے وہ جانا پہچانا ہو، اس کے پر قرینہ ہونا چاہیے، انداز حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ عرفا یہ منعوت کے لیے صفت ہے کہ وہ منعوت جو محذوف ہے وہ عرفا، پہچانا گیا ہو۔ تو اگر ایسا ہو تو فَيَسْتَحِقُّ الْعَمَلَ الَّذِي وُصِفَ، پس اسم فاعل اس عمل کا حقدار ہوتا ہے جو بیان کیا گیا ہے، یعنی اسم فاعل کے عمل کے بارے میں کل ہم نے جو باتیں بتائی ہے وہ یہاں پہ بھی حقدار بنے گا، یعنی یہ عمل کرے گا پہلے کی طرح۔ یہ بات یہاں تک مکمل۔ اس کے بعد اگلا مطلب کہتے ہیں وَإِيَّكُنْ صِلَةَ ال، اگر اسم فاعل الموصول کا صلہ بن جائے تو فَفِي الْمُضِيِّ وَغَيْرِهِ، تو ماضی کے معنی میں ہو، غیر ماضی میں ہو، اعمالہ قد ارتضی، اس کا عمل دینا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ بس یہ ایک قول مصنف نے اپنے عبارت میں لایا ہے، مشہور کا قول یہ ہے کہ اگر اسم فاعل الموصول کا صلہ ہو تو ماضی میں ہو، غیر ماضی میں ہو، اس کا عمل دینا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ارتضی کا معنی ہے اس پر راضی ہو گیا، مطلب عمل دیں گے، اس میں زمان کی شرط نہیں ہے۔ ماضی کے معنی میں ہو تو وہ عمل کرے گا، غیر ماضی میں کیا جائے گا؟ حال و استقبال ہے نا، بس یہ 3 زمانے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے، ماضی، حال، استقبال، تمام معنوں میں عمل کرنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ختم۔ اس کے بعد صیغہ مبالغہ کے بارے میں بتا رہے، فعال، فعال ایک وزن ہے، او مفعال دوسرا وزن، مفعال ہے، او فعول یہ تیسرا ہے۔ یہ 3 وزن مصنف نے بتایا، اور بھی کچھ اوزان شارح بتائیں گے، بعد میں بھی آ رہا ہے۔ یہ تینوں وزن کیا ہے؟ فی کثرت، کثرت کے معنی میں، ان فاعل بدیل، یہ فاعل کا بدل ہے، یعنی یہ اسم فاعل کا بدل واقع ہوتا ہے لیکن معنی کثرت دیتا ہے۔ صیغہ مبالغہ کا معنی کثرت، زیادہ، زیادتی کا معنی دیتے ہیں۔ ضاربن کا معنی مارنے والا، ضرابن، فعالن کا وزن کا معنی کیا ہے؟ زیادہ مارنے والا، کیونکہ ہر فعل میں کمی و زیادتی کا تصور ہے یا نہیں ہے؟ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، تو زیادتی کے لیے، زیادتی جو اردو میں جو زیادتی ہوتا ہے وہ معنی نہیں ہے، زیادہ انہیں چیز میں زیادہ ہو، یہ مراد ہے۔ ہاں، زیادتی کا ایک معنی ظلم زیادتی ہے، وہ اردو والی زیادتی ہے، ہاں وہ مراد نہیں ہے۔ تو مطلب کثرت میں فاعل کے لیے بدل ہے، اور عمل کرنے میں بھی یہ
اسم فاعل کی طرح ہے، فیستحق ما لہ من عمل، بس یہ صیغہ مبالغہ حقدار ہے ما لہ من عمل، جو کچھ اسم فاعل کا عمل ہے وہ صیغہ مبالغہ کو بھی ملے گا، یعنی صیغہ مبالغہ بھی اس عمل کا حقدار ہے۔ اور صیغہ مبالغہ کے ایک اور دو وزن بتا رہے ہوا، فی فعیل قل، فعیلن کا وزن جو کہ مبالغہ کے لیے ہے، اس میں اسم فاعل کا عمل کرنا کم ہے، قل ذا، یعنی ذا اس عمل کی طرف بتاؤ، یعنی اس عمل کو انجام دینا کم ہے، وہ فعل میں بھی عمل دینا کم ہے۔ بس یہاں ٹوٹل 5 صیغہ مبالغہ کے اوزان بتایا، فعالن ایک ہو یا مفعالن 2، فعولن 3، فعیل، فعیل صفت مشبہہ کے لیے بھی آتا ہے، صیغہ مبالغہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں مراد مبالغہ ہے، فعیل کتنا ہوگا 4، فعیل 5، ہاں یہ 5 صیغہ مبالغہ کے اوزان ہیں۔ آخری مطلب بتا رہے، وما سوى المفرد مثلہ جعل فی الحکم والشروط حیثما عمل، فرماتے ہیں جو مفرد کے علاوہ ہے، مفرد کے علاوہ، ما سوى المفرد، مفرد کے علاوہ، تثنیہ جمع کے صیغے، مثلہ جعل مفرد کی طرح قرار دیا ہے، کس چیز میں مفرد کی طرح قرار دیا؟ فی الحکم، حکم میں، والشروط، شروط میں، حیثما عمل، جہاں پہ یہ عمل کرے گا۔ بس مفرد کے احکام اور شرائط پہلے آپ نے سمجھا ہے، تو تثنیہ میں بھی یہی حکم ہے، جمع میں بھی وہی حکم ہے، مفرد کا حکم تثنیہ جمع کے لیے بھی لاگو ہے۔ بس یہاں تک مصنف کی باتیں ختم۔ اب آ جاتے ہیں شارح کی طرف۔ وقد یکون نعت محذوف عرفا، کبھی اس میں فاعل نعت واقع ہوتا ہے منعوت محذوف کے لیے، اما وہ منعوت عرفا پہچانا گیا ہو، یعنی وہ اس کے بارے میں قرینہ ہونا چاہیے۔ فیستحق العمل الذی وصفا، تو وہ اس میں فاعل اس عمل کا حقدار ہوتا ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں فاعل کیا عمل کرے گا؟ اپنے فعل والا عمل کرے گا، یہ کل بتایا نہیں بتایا؟ اس میں فاعل اپنے فعل جیسا عمل کرے گا، تو وہ منعوت محذوف کے لیے نعت ہو تب بھی وہی عمل کرے گا، اگر اس کا منعوت ظاہر ہو تب بھی وہی عمل کرے گا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی منعوت محذوف ہو یا ذکر ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ منعوت محذوف ہونے کی مثال قرآن کی آیت کی مثال دی ہے، نہ ہوا من الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ۔ اب پوری آیت یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے، جتنا آیت یہاں پہ لایا ہے اس کا ترجمہ کریں گے، حوالہ آپ کی کتاب میں ہے کہ سورہ میں ہے، لکھا ہے کیا؟ سورہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس آیت کو کہاں سے لایا ہے؟ چلو نہیں ہے تو بس بعد میں ڈھونڈ لو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ، وَالدَّوَابِ، دواب عام طور پر گھوڑا اور گدھا اور خچر کے لیے استعمال کرتے ہیں، والانعام، انعام سے مراد مطلق جانور چوپا، جس میں بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ سب شامل ہے انعام میں۔ دواب انعام کے مقابل میں لایا نا، تو دواب میں گھوڑا اور گدھا اور خچر جو سواری کے لیے زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ مراد ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے اور دواب میں سے اور انعام چوپایوں میں سے مختلف الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کے رنگ مختلف ہے، افریقہ والے کالے ہیں، امریکہ یورپ والے کچھ کالے ہیں کچھ سفید ہے، سرخ رنگ کے بھی انسان ہوتے ہیں، کالے رنگ کا بھی انسان ہوتے ہیں، تو انسانوں کے رنگ مختلف ہے، دواب کے رنگ بھی مختلف ہے، بتائے نا، گھوڑا سفید گھوڑا ہے، کالا گھوڑا ہے، مختلف قسم کے گھوڑے گدھے ہیں، روزانہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ انعام کے رنگ بھی مختلف ہے، انعام بھیڑ بکریوں کا رنگ مختلف ہے یا نہیں ہے؟ کچھ کالے ہیں کچھ سفید ہے کچھ مختلف کلر، ایک ہی حیوان کے اندر مختلف کلر ہوتے نہیں ہوتے ہیں، مثلا اس کی چہرہ جو ہے سفید والے بھی ہوتے ہیں، اس کی پیٹھ پر سفیدی ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا۔ مختلف الوانہ، ان کے الوان جمع لون ہے، رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہاں بھی شاید مثال مختلفن اس فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ نعت ہے، اس کا منعوت محذوف ہے، اصل میں کیا ہے؟ صنفن مختلفن ہے، صنفن موصوف ہے منعوت ہے، مختلفن اس کے لیے صفت ہے، اور آیت میں موصوف حذف کیا ہے،
اور الوانہ مختلفن کے لیے فاعل ہے، اور یہ اس کے لیے مفعول نہیں چاہے کیونکہ یہ فعل لازم کا اسم فاعل ہے۔ اختلف یختلف مختلف باب افتعال ہے، باب افتعال عام طور پر فعل لازم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُنْ اسم فاعل صلة ال، اگر اسم فاعل الف لام کا صلہ ہو، ففی المضی وغیرہ اعمالہ قد ارتضی عند الجمہور، تو اسم فاعل ماضی میں اور غیر ماضی میں عمل کرنا جمہور کے پاس پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ جمہور کا معنی ہے نا اکثر نحویین، اکثریت کو جمہور کہتے ہیں۔ جمہور ایک شخص کا نام نہیں ہے، اکثریت، جمہوریت ہونا چاہیے، کہتے نہیں کہتے حکومت جمہوریت، تو جمہوریت کا مطلب ہے نا اکثریت کی حکومت، جس کو ووٹ زیادہ ملے وہ حاکم بن جائے، تو یہ جمہوریت کہلاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کسی بندے سے بھائی جمہوریت اور آمریت میں کیا فرق ہے؟ آمریت ہوتا ہے نا جمہوریت کے مقابل میں، آمریت یعنی ایک بندے کا حکومت چلانا۔ اگر فوجی حکومت کرے تو فوجی جنرل حاکم بن جائے گا، کسی کے کوئی اختیار نہیں ہے، بس صرف ایک بندہ چلائے گا۔ تو کسی نے پوچھا بھائی جمہوریت اور آمریت میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے کہا بھائی کوئی فرق نہیں ہے، جمہوریت میں سب مل کے لوٹتے ہیں، آمریت میں ایک بندہ لوٹتا ہے۔ تو کون سا بہتر ہو گیا؟ آمریت بہتر ہو گیا نا، ایک بندہ لوٹنا اور سب مل کے لوٹنا۔ ہاں، تو جمہوریت میں چونکہ کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی مشیر ہوتا ہے، پتہ نہیں ہزاروں لوگ جو ہے مل کے پاکستان جیسے مملکت کا بیڑا غرق کرتے ہیں، سب مل کے لوٹتے ہیں۔ جمہوریت کا کام یہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے بس ایک لطیفہ درمیان میں آپ کو سنا دیا، اب اس کا مطلب آپ نے سمجھا نہیں سمجھا یہ تو اللہ جانے ہے، اس کا سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اچھا، جمہور کا معنی کیا ہے نا اکثر نحویین، اکثریت نحویین نے کیا کہا؟ اگر اسم فاعل ال کا صلہ ہو تو ماضی غیر ماضی دونوں میں عمل کرے گا۔ اب اس کے مقابل میں مزید دو اور قول ہے۔ وَذَهَبَ الرُّمَّانِي إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ حِينَئِذٍ فِي الْحَالِ، جناب رمانی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اسم فاعل اگر ال کا صلہ ہو تو لا يعمل حينئذ فی الحال، زمان حال میں عمل نہیں کرے گا۔ زمان حال کو نکالا تو باقی کیا رہ گیا؟ ماضی اور استقبال کی صورت میں عمل کرے گا، معنی حال میں عمل نہیں کرے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وَبَعْضُهُمْ یعنی وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ، یہ عبارت اس سے ہے، رمانی پر عطف کرو، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ، اور بعض دوسرے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ مُطْلَقًا، اگر اسم فاعل ال کا صلہ ہو تو مطلقاً عمل نہیں کرے گا۔ مطلقاً یعنی تینوں زمانے میں، یہ پہلے قول کے برعکس ہو گیا ہے۔ مشہور نے کیا کہا تھا؟ مطلقاً عمل کرے گا، بعض علماء کہہ رہے کہ نہیں مطلقاً عمل نہیں کرے گا۔ پھر یہاں سے پوچھ سکتے بھائی اسم فاعل اگر ال کا صلہ ہو تو اس کے بعد جو ہے نا مرفوع اور منصوب آتا ہے، اس کو کیا کرو گے؟ آپ نے تو اسم فاعل کی چھٹی کر دی، عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسم فاعل کے بعد جو اسم منصوب مرفوع ہوتا ہے وہ فعل مقدر کے لیے فاعل بناتے ہیں یا مفعول بناتے ہیں، یہ رائے حل ہے، فعل تقدیم رکھتے ہیں۔ وَإِنَّمَا بَعْدَهُ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ، اور اسم فاعل کے بعد والا جو اسم ہے وہ فعل کے تقدیم رکھتے ہوئے مرفوع اور منصوب بنائیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئے ہے یا نہیں آ گئے؟ یا دوبارہ ریپیٹ کروں؟ اسم فاعل ال کے لیے صلہ ہو تو کتنے قول ہو گئے؟ 3 قول، خلاصہ بتا رہا ہوں، خلاصہ، عبارت دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اسم فاعل اگر ال موصول کا صلہ بن جائے، مثلا الضارب ہو جائے، تو الف لام ال موصول ہے نا، الذی کا معنی ہے، تو اس میں مشہور کا قول مطلقاً عمل کرے گا، مشہور کے مقابل میں بعض نے کہا مطلقاً عمل نہیں کرے گا۔ رمانی نے تفصیل دیا، زمان حال کے معنی میں عمل نہیں کرے گا، ماضی اور استقبال کے معنی میں عمل کرے گا، یہ ہے خلاصہ۔ اس کے بعد صیغہ مبالغہ کی باتیں ہو رہی ہے، فعال او مفعال او فعول، فعال کا وزن، مفعال کا وزن، فعول کا وزن، الدالات علی المبالغہ فی کثرۃ، یہ سب کے سب مبالغہ پر دلالت کرنے والے ہیں، فی کثرۃ زیادتی میں، زیادہ ہونے میں، اور یہ چیزیں عن فاعل بدیل، یہ فاعل کا بدل ہے، فیستحق ما لہ من عمل،
پس صیغہ مبالغہ اس چیز کا حقدار ہے جو اسم فاعل کے لیے عمل ہے، بالشروط المذکورہ، ان تمام شرائط کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے، عند جمیع البصریین۔ اب یہ حکم تمام بصریین کے پاس ہے۔ علماء بصریین نے کہا اگر صیغہ مبالغہ ہو تو اسم فاعل کی طرح عمل کرے گا۔ کوفین کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ بصرین و کوفین ہمیشہ ایک دوسرے کے برعکس کے بتاتے ہیں نا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ان کا کام ہے، لیکن یہاں کوفین گم ہو گئے ہیں، بصرین کی بات آ گئی ہے۔ مثال دیتے ہیں صیغہ مبالغہ عمل کرنے کی مثال، نہ ہو اما العسل فانا شراب، اما العسل اما شہد فانا شراب، میں زیادہ پینے والا ہوں۔ شرابن کس وزن پر ہے؟ فعالن کے وزن پر ہے نا، شرابن صیغہ مبالغہ ہے۔ شرابن کا اسم فاعل کیا آتا ہے؟ شاربن آتا ہے۔ شرب یشربو یا شرب یشربو سے شاربن پینے والا۔ شرابن کا کیا معنی کرنا ہے؟ زیادہ پینے والا۔ ہاں، یہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ شہد اصل شہد کو کہتے ہیں نا، تو اصل میں زیادہ پینے والا ہوں کیونکہ اصل تو مزیدار ہوتا ہے نا۔ اصل جو اصلی، آج کل تو بازار میں نقلی اصل ملتا ہے، اصلی اصل جس کو اللہ نے قرآن میں شفا قرار دیا ہے، فی شفاء للناس، جو اصلی اصل ہے وہ لوگوں کی بیماریوں کی شفا ہے اور انسان کے لیے طاقت دینے والی چیز ہے، اور سب سے میٹھی چیز ہے جو انسان کو ضرر نہیں دینے والا ہے، کیونکہ اگر آپ شکر زیادہ کھا کے میٹھی ہو جائے تو شوگر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو ہے قدرتی میٹھی چیز ہے، مصنوعی نہیں ہے، قدرتی ہے۔ اب یہ اصل کی فضیلت آپ کو بتا دیا، پتہ نہیں آپ کو اصل ملے گا یا نہیں ملے گا۔ دوسری مثال دیتے ہیں وَإِنَّهُ لَمِنْحَارٌ بَوَائِقَهَا، یہ مفعول کے لیے مثال دے رہے، صیغہ مبالغہ ہے۔ وَإِنَّهُ، بے شک وہ شخص، لَمِنْحَارٌ زیادہ نہر کرنے والا ہے۔ نہر کہتے ہیں یہ اونٹ کو جب آپ مارنا چاہتے ہیں تو ذبح نہیں کرنا ہے، ذبح کیا تو پھر یہ حرام ہو جائے گا، یعنی گلے پر چھری نہیں پھیرتے، بلکہ اس کی جو گلے کے نیچے ایک گڑھا ہوتا ہے نا، اس میں کوئی نیزہ یا کوئی چھری جو تیز دار والی چیز ہے وہ مارنا ہے، پھر اس کا خون جو ہے باہر نکلے گا، وہ مر جائے گا، پھر حلال ہو جائے گا۔ نہر کہتے ہیں اس کو، نہر یا نہر، ہاں نہر کہتے ہیں۔ تو نہر سے منحارن صیغہ مبالغہ بنایا ہے، بے شک وہ شخص زیادہ نہر کرنے والا ہے اپنے جوان اونٹوں کو۔ بوائق کا معنی نیچے حاشیے میں کیا ہے؟ ابل شابہ، جوان اونٹ کو زیادہ نہر کرنے والا ہے۔ نہر کرنے والا، نہر تو پانی والا نہر ہوتا ہے وہ نہیں ہے، نہر کرنے والا ہے، نہر۔ اچھا، صیغہ مبالغہ کی مزید مثالیں دیتے ہیں۔ ضروب بنسل السیف سوق سمانہا، اب فعولن کی مثال دے رہے، فعولن، ضروبن بروزن فعولن۔ ضروبن زیادہ مارنے والا ہے، بنسل السیف تلوار کے نوک سے، سوق سمانہا اس کی موٹی پنڈلی پر۔ سوق کہتے ہیں، سوق ساق کی جمع ہے، پنڈلی، پنڈلی پتہ ہے کہ پاؤں کا، یہ پنڈلی کہتے ہیں، پنڈلی کہتے ہیں نا، پاؤں کے یہاں گھٹنے سے لے کر ادھر تک اس جگہ کو پنڈلی کہتے ہیں۔ ہاں، تو سوق کا معنی ساق ہے، ساق وہی پنڈلی یا پنڈلی، پتہ نہیں اردو میں پنڈلی کہتے ہیں۔ تو وہ زیادہ مارنے والا ہے تلوار کے نوک سے، موٹی، سمان سے مراد موٹی، موٹی پنڈلی پر، اذا ادموا زادن، جب ان کے پاس زاد ختم ہو جائے، زاد یعنی خرچہ، زاد راہ کہتے ہیں نا، راستے کا خرچہ، تو راستے کا خرچہ ختم ہو تو وہ جانوروں کے پنڈلی پر مارتے ہیں۔ فَإِنَّكَ عَاقِرٌ، بے شک آپ ٹانگیں کاٹنے والے ہو۔ عاقر کہتا ہے ٹانگوں کو کاٹنا، پیروں کو کاٹنے والا، عاقر۔ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، قرآن کی آیت ہے نا، حضرت صالح کے اونٹنی کے
ٹانگوں کو کاٹ لیا تھا۔ پہلے حضرت صالح کی قوم نے معجزے کا درخواست کیا حضرت صالح سے، تو حضرت صالح نے اللہ کے حکم سے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالا۔ یہ بڑا معجزہ ہے نا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی، وہ باقی اونٹنیوں کی طرح دودھ بھی دینے والے اور سب کچھ جو ہے اصلی اونٹنی کی طرح، یہ نقلی تو نہیں تھا، اللہ کا معجزہ تھا۔ پھر بعد میں حضرت صالح نے کہا اس اونٹنی کو نہیں چھیڑنا ہے، اس کو چرنے دو۔ تو اس کے قوم میں جو بدبخت لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، تلوار لے کر اس بیچارے اونٹنی کے ٹانگوں کو کاٹ لیا۔ فعقروہا، انہوں نے اس کو کاٹ لیا۔ تو فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ شمس میں ہے، آخری جملہ ہے، اور سورہ شمس جو ہے عید کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں نا، دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں پڑھنا مستحب ہے۔ سورہ الحمد کے بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اسی وزن پر آخر تک۔ کسی مولانا کے بارے میں یہ بات سننے میں آیا کہ وہ سورہ شمس پڑھنا شروع کیا عید کی نماز میں، آخری آیت بھول گیا تو اس نے ہا ہا کرتے ہوئے نماز ختم کر لی۔ وزن برابر ہو گیا نا، عوام بیچارے کو کیا پتا، ہا اللہ اکبر۔ تو یہ مولانا کی چال۔ تو خلاصہ یہ آخر کے لفظ سے ہم نے سورہ کی مثال دی ہے۔ وفی فعیل الدال علی المبالغہ ایضا قلزا، اور فعیل کے وزن یہ بھی مبالغہ پر دلالت کرنے والا ہے۔ پہلے 3 وزن بتایا، ابھی چوتھا وزن ہے یہ قلز العمل، یہ والا عمل کم ہے، اس فاعل والا عمل کرنا کم ہے۔ حتی خالف فیہ جماعت من البصریین، یہاں تک کہ اس وزن میں بعض بصریین نے مخالفت کی ہے، فعیل میں اس فاعل کی طرح عمل دینا صحیح نہیں ہے کہا۔ وفی فاعل کذالک، فاعل بھی اسی طرح ہے، اسی طرح یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قل ایضا، یہاں پہ بھی اسم فاعل کی طرح عمل کرنا کم ہے۔ مثال دیتے ہیں عمل کرنے کی، قرآن کی آیت میں نحو ان اللہ سمیع دعاء من دعاہ، یہ آیت نہیں ہے میرے خیال میں، آیت کا حوالہ دیا کیا؟ یہ عام جملہ ہے، آیت نہیں ہے، میں نے غلط بتایا، اپنے بیان کو واپس کریں گے۔ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ جملہ ہے، عام جملہ بنایا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، زیادہ سننے والا ہے، دعاء من دعاہ، اس شخص کی دعا کو زیادہ سننے والا ہے جو اس کو پکارنے والا ہے۔ آپ اللہ کو پکاریں گے، دعا کریں گے تو اللہ سننے والا ہے۔ سمیع فاعل کے وزن پر ہے اور اس نے عمل کیا ہے اسم فاعل کی طرح، دعا کو نصب دیا، فاعل اس کے اندر ضمیر ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ واضح ہے ترجمہ؟ دوبارہ کروں یا واضح بالکل روشن ہے؟ تو آگے بڑھیں گے، اتنا مشکل تو نہیں ہے، روشن ہے، واضح ہے۔ ایک اور مثال فاعل کے لیے مثال دیتے ہیں، اتانی انہم مزقون عرضی جحاش الکرملین لہا فدید، یہ شعر ہے، اوپر والا تو عام جملہ ہے، یہ شعر بنایا، شاعر نے شعر پڑھا۔ شاعر کہہ رہے کہ اتانی، وہ میرے پاس آئے، انہم مزقون عرضی، وہ میرے آبروریزی کرنے والے ہیں۔ مزق یہ فاعل کے وزن پر ہے، جمع کا صیغہ ہے، مزقون، مزقون، مزق عرضی یعنی میرے آبروریزی کرنے والا یا میری بے عزتی کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ جحاش اور کرملین، کرملین ایک جگہ کا نام ہے، جحاش کہتے ہیں گدھے کے بچے کو، یعنی کرملین کے گدھے کے بچے ہیں یہ لوگ۔ لہا فدید، ان کے لیے مخصوص آواز ہے۔ اب یہ شاعر نے کہا جو لوگ میری بے عزتی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کرملین کے گدھے کے بچے ہیں۔ ان کو جواب بھی دیا نا، گدھے کے بچے کا گالی بھی دیا۔ شاید مثال، مزقون نے عمل کیا ہے ارزی، ارزی کو نصب دیا، تو یہاں پہ نصب کدھر ہے آپ سے پوچھیں گے تو آپ جواب نہیں دیں گے، دیر ہو جائے گی، میں پہلے جواب دے دوں گا۔ ارزی یا متکلم کی طرف اضافہ ہوا ہے، اعراب تقدیری ہے، پہلے بتایا نا، یا متکلم کی طرف اضافہ ہونے کی صورت میں تینوں اعراب تقدیر میں رہے گا۔ ارزی میری آبرو یعنی ختم کرنے والے ہے،
عرضی یا متکلم کی طرف اضافہ ہوا۔ بس آخری نقطہ یہاں تک ختم ہونے والا ہے۔ وما سوى المفرد من اسم الفاعل، اسم فاعل میں سے مفرد کے علاوہ، وامثلۃ المبالغہ اور صیغہ مبالغہ کی مثالوں میں مفرد کے علاوہ کیا ہے؟ مفرد کے علاوہ کالمثنی والمجموع، جیسا کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ مثلہ جعل فی الحکم والشروط، حکم اور شروط میں مفرد کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ حیث ما عمل، جہاں پہ اسم فاعل عمل کرے گا، یعنی جہاں پہ مفرد عمل کرے گا تثنیہ بھی عمل کرے گا، جمع بھی عمل کرے گا مفرد کی طرح۔ کقولہ، اب مثالیں دیتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا القاتلین الملک الحلاحلا خیر معد حسبا ونائلا۔ اب یہ جلا جلا بھی پڑھا ہے، حلاحلا، آپ کے کتاب میں نقطہ لگایا نہیں لگایا؟ حلاحلا لکھا ہے یا جلا جلا لکھا ہے؟ جیم لکھا ہے؟ ہاں چلو جو بھی ہو۔ شعر کا معنی یہ ہے القاتلین، وہ قتل کرنے والے ہیں، الملک الحلاحلا، بزرگ بادشاہوں کو، حلاحل کا معنی بڑے 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 بادشاہوں کو مارنے والے ہیں۔ خیر معدن، بہترین تیار شدہ ہے، حسباً، حسب کے لحاظ سے، ونائلاً، اور بخشش اور عطا کے اعتبار سے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ شاید مثال القاتلین میں ہے، القاتلین جمع کا صیغہ ہے، قتل یقتل سے اسم فاعل کیا آتا ہے؟ قاتلون، قاتلون، قاتلانی، قاتلون، حالت رفعی میں قاتلون ہوگا، حالت نصبی جری میں قاتلین یا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دوسری مثال صیغہ مبالغہ جمع کے لیے مثال دے رہے، ثم زادوا انہم فی قومہم غفر ذنبہم غیر فخر، پھر انہوں نے بڑھا دیا، ثم زادوا، انہوں نے زیادہ کیا، انہم فی قومہم، بے شک وہ اپنے قوم میں، غفر ذنبہم، ان کے گناہوں کو زیادہ بخشنے والے ہیں، غیر فخرین، اور فخر کرنے والے نہیں ہے۔ اب شاید مثال غفرون اور فخرون میں ہے۔ غفرون یہ غفور کا جمع ہے، صیغہ مبالغہ ہے، فعول کا وزن ہے نا، فعول کا وزن اس کا جمع ہے غفرون۔ فخرون بھی اسی طرح ہے، فخرون غفرون دونوں صیغہ مبالغہ کا جمع ہے، اس نے عمل کیا ہے۔ تتمۃ المصغر من اسم الفاعل والمفعول لا يعمل الا عند الکسائی۔ تتمہ میں ایک چھوٹا نقطہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر اسم فاعل مفعول سے صیغہ تصغیر بنائے، صیغہ تصغیر پتہ ہے نا، جو چھوٹے پر داخل کرتے ہیں، جس کے رجل سے رجل بناتے ہیں، تو اگر اسم فاعل مفعول سے صیغہ مبالغہ بنایا جائے تو یہ عمل نہیں کرے گا، الا عند الکسائی، مگر کسائی کے پاس عمل کرے گا، باقی کسی نے بھی اسم تصغیر کو عمل نہیں دیا ہے۔ اور اس کی مثال نیچے حاشیے میں دیا ہے، اگر چاہیے تو حاشیے میں دیکھو، نہیں چاہتے تو نہ دیکھو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔